السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی صفحہ نمبر 58۔ کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی بیان اسباب الشرائع، اعلم ان اصول الدین و فروعہ مشروعۃ باسباب جعلها الشرع اسبابا لها كالحج بالبيت والصوم بالشهر والصلاة بأوقاتها والعقوبات بأسبابها والكفارة التي هي دائرة بين العبادة والعقوبة بما تضاف إليه من سبب متردد بين الحظر والإباحة والمعاملات بتعلق البقاء المقدور بطاعاتها والإيمان بالآيات الدالة على حدوث العالم الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، ابھی آپ نے عبارت سنی۔ آج کی اس فصل میں صاحب کتاب اس بات کو بیان کرتے ہیں، ان طریقوں کو بیان کرتے ہیں، ان اسباب کو بیان کرتے ہیں جن کے ذریعے سے احکام مشروع ہوئے ہیں، اصول و فروع مشروع ہوئے ہیں۔ تو اصول و فروع کی مشروعیت کا جو سبب ہے، جو طریقہ ہے، ان طریقوں کو بیان کر رہے ہیں۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو مصنف نے کہا فصل فی بیان اسباب الشرائع، شرائع شریعت کی جمع ہے، اور شریعت سے مراد یہاں پر مشروعہ ہے، یعنی احکام مشروعہ کے اسباب کے بیان میں، کہ جن اسباب کے ذریعے اسباب کی بنا پر احکام مشروع ہوئے ہیں، ان اسباب کے بیان میں۔ سبب کسے کہتے ہیں بچوں؟ تو سبب لغت میں کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جائے وہ سبب ہے۔ اب اگر زینے کے ذریعے سے چھت تک پہنچا جا رہا ہے تو زینا بھی سبب ہے، رسی کے ذریعے سے کنویں کے پانی تک پہنچا جا رہا ہے تو رسی بھی سبب ہے۔ یہ لغت میں سبب نام ہے کل ما یمکن الوصول به الی المقصود، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے مقصود تک پہنچا جا سکے وہ سبب ہے۔ اور شریعت میں سبب کا اطلاق جو ہوتا ہے ہر اس وصف ظاہر پر ہوتا ہے جس کے اوپر دلیل سمعی دلالت کرے کہ یہ حکم شرعی کی علامت اور پہچان ہے، یعنی شارع کی جانب سے کوئی دلیل سمعی، دلیل شرعی اس بات پر دلالت کرے کہ یہ چیز اس حکم شرعی کے لیے پہچان اور علامت ہے، تو جس کو پہچان اور علامت قرار دیا جائے وہی شریعت میں سبب ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ جب شارع نے جس چیز کو حکم شرعی کے ثبوت کے لیے علامت بنا دیا وہ سبب ہے، تو احکام شرعیہ اپنے اسباب سے مشروع ہیں۔ اسباب سے مشروع ہے۔ اس سلسلے میں در حقیقت 3 مذہب ہیں بچوں۔ ایک مذہب ہے ہمارے عام احناف کا، بعض شوافع کا اور جمہور متکلمین کا، جس کو صاحب کتاب نے اپنے لفظوں میں بیان کیا، اعلم ان اصول الدین و فروعہ مشروعۃ باسباب جعلها الشرع اسبابا لها۔ یہ ہمارے احناف اور عام جمہور متکلمین کا مذہب صاحب کتاب نے بتایا کہ تمام اصول دین اور تمام فروع دین، یعنی تمام احکام شرعیہ، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، کفارات ہوں، عقوبات ہوں، سب کے سب مشروع ہوئے ہیں، شریعت میں ثابت ہوئے ہیں ان اسباب کی بنا پر جن اسباب کو شارع نے ان احکام اور ان اصول و فروع کے لیے سبب بنا دیا ہے۔ یعنی شارع نے سبب بنا دیا، وہ بے نفسہا سبب نہیں ہے، شارع نے کے بنانے سے وہ سبب ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ یعنی احکام شرعیہ کے اسباب ہیں جن کی طرف وہ احکام شرعیہ منسوب ہوتے ہیں، حالانکہ موجب اور شارع حقیقتاً ہمارے نزدیک بھی اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی موجب نہیں ہے حقیقت میں، صرف اور صرف اللہ ہی رب العزت سارے احکام کے لیے موجب اور سبب ہے، لیکن اللہ نے کچھ پہچان اور کچھ علامتیں بنا دی ہیں جن کی طرف
احکام شرعیہ، چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے معاملات ہوں، چاہے کفارات ہوں، وہ ان کی طرف منسوب ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو پہچان بنا دیا کہ ان کی بنا پر وہ سمجھ میں آتے ہیں. تو ایک مذہب تو ہمارے احناف اور بعض شوافع اور جمہور متکلمین کا ہو گیا، جس کو ابھی ہم نے بیان کیا. یعنی ہم احکام شرعیہ کا ثبوت جو مانتے ہیں ان اسباب کی بنا پر مانتے ہیں جن کو اللہ نے احکام شرعیہ کی پہچان اور علامت بنایا ہے، جن کی طرف احکام شرعیہ منسوب ہوتے ہیں اللہ کے بنانے سے، بے نفسہا نہیں. اور ایک مذہب ہے بعض اصولیین کا. بعض اصولیین تمام اسباب کا انکار کرتے ہیں بالکل لیا. وہ کہتے ہیں کہ منصوص علیہ کے اندر کہیں پر نص وارد ہے کسی حکم میں، تو منصوص علیہ کے اندر تو حکم ثابت ہوگا نص ظاہر ہی سے، اور غیر منصوص علیہ اگر کوئی ہے تو غیر منصوص علیہ کے اندر حکم جو ثابت ہوگا اس وصف سے ہوگا جو وصف کے علت قرار دیا جاتا ہے. یعنی کسی سبب کی بنا پر نہیں، بلکہ حکم شرعی کا ثبوت منصوص علیہ کے اندر خود نص ظاہر سے ہوگا، اور فرع کے اندر ثبوت حکم اللہ کے ایجاب سے ہوگا، اور ہوگا اللہ کے ایجاب سے دونوں ہی میں. لیکن وہ علت جو وصف جس کو علت قرار دیا جاتا ہے اس علت کی بنا پر حکم کا ثبوت ہوگا. سب کی طرف وہ منسوب نہیں کرتے کسی بھی حکم کو. وہ کہتے کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایجاب واجب کرنا یہ تو اللہ رب العزت کا خاصہ ہے، جیسے کہ تخلیق وغیرہ اللہ کا خاصہ ہے. اگر ایجاب کی نسبت اسباب کی طرف کر دی جائے تو لازم آئے گا کہ ایجاب جو کہ اللہ کا خاصہ ہے اس سے قطع کرنا لازم آئے گا ایجاب کو. بات سمجھ آئی بچوں؟ لہذا اسباب اگر علل ہوں احکام کے تو ایسی صورت میں ایک تو انہوں نے بتایا کہ خرابی یہ لازم آئے گی کہ اللہ رب العزت سے ایجاب کی نسبت کو قطع کرنا، اور دوسری یہ بات لازم آئے گی کہ اگر اسباب احکام کی علت ہوں تو علت اور معلول کے درمیان چونکہ انفکاک متصور نہیں ہوتا ہے، تو ایسی احکام اور اسباب کے درمیان میں بھی انفکاک متصور نہیں ہونا چاہیے. حالانکہ بہت ساری جگہوں پر انفکاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اسباب تو شریعت سے پہلے بھی موجود تھے نا بچوں. جیسے نماز ہی ہے، نماز کا سبب آپ نے کیا قرار دیا؟ وقت تو شریعت کے ورود سے پہلے بھی موجود تھا نا، حالانکہ وہاں پر احکام موجود نہیں تھے. اگر ان کو علل بنا دیا جائے تو ایسی صورت میں انفکاک نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ انفکاک ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسباب کی طرف احکام منسوب نہیں ہوں گے. ایسے ہی اگر کوئی شخص دار الحرب کے اندر اسلام لے آیا اور اس نے مسلمانوں کی طرف ہجرت نہ کی تو اسباب تو اس شخص کے حق میں بھی متحقق ہو جائیں گے، نہ ثابت ہو جائیں گے اسباب، حالانکہ اس شخص پر عبادات واجب نہیں ہوں گی. تو دیکھیے احکام کا انفکاک ان کے اسباب سے ہو جا رہا ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اسباب کی طرف احکام منسوب نہیں کیے جائیں گے. سارے احکام منسوب ہیں اللہ کی جانب، اللہ ہی موجب ہے، اور ان کا سبب جو ہے وہ سبب بھی مت کہو بلکہ وہ کہو کہ حکم کا ثبوت جو وہ ہوگا وہ منصوص علیہ میں نص ظاہر سے ہوگا، اور غیر منصوص علیہ میں اس وصف سے ہوگا جس کو علت قرار دے دیا جائے. بات سمجھائی بچوں؟ لیکن انہوں نے جو یہ بات کہی کہ اسباب، انہوں نے جو یہ بات کہی کہ شریعت اگر ہم اسباب قرار دے دیے، اگر ہم احکام کے لیے اسباب بنا دے تو لازم آئے گا کہ ان احکام کی نسبت اللہ کی یعنی ایجاب کی نسبت اللہ سے قطع کرنا لازم آئے گا. یہ جو انہوں نے کہہ دیا، اس کا جواب دینے کے لیے صاحب کتاب نے اپنا یہ لفظ بولا ہے. کیا فرمایا؟ بِأَسْبَابٍ جَعَلَهَا الشَّرْعُ أَسْبَابًا لَهَا. یہ جو جملہ بولا ہے نا، یہ اسی کا جواب دینے کے لیے، کیونکہ ہم یہ اس کے قائل نہیں ہیں کہ اسباب بے نفسہا موجب ہیں، کہ احکام کی قطعیت لازم ہے اللہ تعالیٰ سے، ایجاب کی قطعیت لازم ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ایجاب بغیر موجب کے تو نہیں پایا جاتا. بات سمجھ آئی بچوں؟ بلکہ سبب وہ ہوتا ہے جو کہ حکم تک پہنچانے والا ہو. تو حکم کی اضافت جو سبب کی جانب ہوگی وہ اس سے مانے نہیں ہوگی کہ اس کی اضافت اللہ کی طرف کی جائے. ارے آپ نہیں دیکھتے قتل میں، قتل حقیقتاً حاصل ہوتا ہے تلوار وغیرہ سے، چاقو وغیرہ سے،
حالانکہ قتل کی اسناد کس کی طرف کر دی جاتی ہے؟ قاتل کی جانب، اور قاتل کی جانب اسناد کی جاتی ہے اور قاتل ہی پہ قصاص واجب ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ تو سارے اسباب بے نفسہ سبب نہیں ہیں، بلکہ وہ اللہ کے واجب کرنے سے ہی، اسباب بنانے سے ہی وہ اسباب بنے ہیں. ایسے ہی جو تم نے یہ کہہ دیا کہ اسباب تو پہلے موجود تھے اور شریعت کا ورود بھی نہیں ہوا، تو اس میں بھی ہم کہیں گے کہ ورود شرع سے پہلے اللہ نے جو جن کو تم اسباب سمجھ رہے ہو، اللہ نے ورود شرع سے پہلے ان کو سبب بنایا ہی نہیں تھا. تو یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ انفکاک ہو گیا، کہ وہاں پر ورود شرع بھی ہوئی نہیں ہے، احکام شرعیہ ہے نہیں اور اسباب پہلے موجود ہے. نہیں، جو پہلے سے وقت وغیرہ ہے ان کو ورود شرع سے پہلے اللہ نے سبب ہی نہیں بنایا تھا. ایسی جو ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی شخص دارالحرب میں اسلام لے کر آ جائے اور اس نے مسلمانوں کی طرف ہجرت نہ کی تو اس کے حق میں بھی اسباب متحقق ہو جائیں گے، لیکن عبادات واجب نہیں ہوں گی. تو عبادات کا یہاں پر سقوط یہ اس لیے نہیں کہ یہاں پر آپ کہہ دیں کہ اسباب سے انفکاک ہو گیا، نہیں، عبادات کا سقوط یہاں پر ایسے شخص سے یہ دفع حرج پر مبنی ہے. کس پر مبنی ہے؟ دفع حرج پر، کیونکہ وہ کچھ جانتا تو ہے نہیں ابھی. اب اس پر عبادات اگر واجب ہو جائیں تو حرج میں مبتلا ہو جائے گا وہ. یہ دو مذہب اب تک ہم نے بیان کیے. تیسرا مذہب بچوں یہ جمہور اشاعرہ کا ہے. جمہور اشاعرہ نے حقوق عباد اور عقوبات کو ایک طرف رکھا اور عبادات کو ایک طرف رکھا، یعنی عبادات اور عقوبات اور ان عبادات اور حقوبات کے درمیان انہوں نے فرق کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ حقوق عباد اور عقوبات جو ہیں ان کے لیے تو اسباب ہیں جن اسباب کی طرف ان کا وجوب منسوب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حقوق العباد اور عقوبات وہ بندے کے کسب سے حاصل ہوتے ہیں، اس لیے بندے کے کسب سے جب حاصل ہوتے ہیں تو ان کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا جن کی طرف وہ منسوب ہوں گے. لیکن رہے عبادات، تو عبادات کا وجوب صرف اور صرف اللہ ہی کی جانب منسوب ہوگا اور اللہ کے خطاب کی جانب منسوب ہوگا، کسی اور کی جانب منسوب نہیں ہوگا. یہ جمہور اشاعرہ نے کہا. لیکن ہم کہیں گے کہ یہ ان کا فرق کرنا کمزور ہے، کیونکہ جب آپ نے حقوق العباد اور عقوبات کی نسبت اسباب کی طرف کر دی دلیل سے، تو بعض احکام کی نسبت دلیل سے اسباب کی طرف کر دینا جب جائز ہو گیا تو اسی سے تو دیگر تمام احکام کی نسبت اسباب کی طرف کرنا بھی تو دلیل سے ثابت ہو جائے گا. اس لیے یہ فرق کرنا بیکار ہے. بہرحال ہمارا مذہب یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو احکام ہم پر لازم کیے ہیں، چاہے وہ حقوق العباد ہوں، چاہے عقوبات ہوں، چاہے عبادات ہوں، وہ سب کے سب مشروع ہیں اور ثابت ہیں ایسے اسباب کی بنا پر جن اسباب کو اللہ نے ان کے لیے علامت اور پہچان بنایا ہے، ان کے وجوب کی علامت اور پہچان بنایا احکام کی. اللہ کے بنانے سے وہ سبب ہیں، جب اگرچہ موجب حقیقی اللہ تعالیٰ ہے. اب ہر ایک کا سبب کیا کیا ہے تو صاحب کتاب وہ اسباب بھی بیان کریں گے. ترجمہ کرتے ہیں. فصل فی بیان اسباب الشرائع، فصل ہے مشروعات یعنی احکام کے اسباب کے بیان میں. اعلم، آپ جان لیجئے، ان اصول الدین و فروعہ مشروعۃ باسباب، کہ اصول دین اور فروع دین یہ مشروع ہیں ایسے اسباب سے، جعلہ الشرع اسبابا لہا، کہ شارع نے جن کو ان احکام کے لیے اسباب بنایا ہے، بے نفسہ نہیں. کل حج بالبیت، جیسے کہ حج یہ متعلق ہے بیت سے اور بیت اس کا سبب ہے، کیونکہ بیت کی جانب وہ منسوب ہوتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، تو بیت کی جانب اضافت کر دی نا حج کی. اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ بیت یہ سبب ہے حج کا. وَالصَّوْمُ بِالشَّهْرِ، ایسے صوم وہ متعلق ہے اپنے سبب شہر سے، شہر اس کا سبب ہے. شہر یعنی رمضان کا مہینہ،
یہی سبب ہے، کیونکہ اسی کی جانب منسوب ہوتا ہے، اور جب ہر سال مہینہ یہ آتا ہے تو اس کے تقرر سے روزہ بھی متقرر ہو جاتا ہے، اور دخول شہر کے بعد ہی روزہ صحیح ہوتا ہے، اس سے پہلے صحیح نہیں ہوتا۔ یہ سب دلیلیں اس بات کی کہ ماہ رمضان یہ روزے کا سبب ہے۔ لیکن علماء نے یہاں پر اختلاف یہ کیا ہے کہ جو سبب شہر ہے تو اس میں صرف دن سبب ہیں یا رات بھی سبب ہیں، اس سلسلے میں اختلاف ہے۔ قاضی امام ابو زید اور صدر الاسلام اس بات کی طرف چلے گئے کہ روزے کے وجوب کا سبب وہ صرف اور صرف دن ہیں، راتیں نہیں ہیں، لہذا ہر دن کا پہلا وہ حصہ جو کہ روزے سے متصل ہے، جزء لا یتجزا، ہر دن کا اول جزء لا یتجزا وہ روزے کا سبب ہوگا، اس دن کے روزے کا سبب ہوگا۔ لہذا پورے دن، تمام دن کا روزہ اپنے اپنے سبب سے مقارن ہو جائے گا۔ اور امام سرخسی اس بات کی طرف گئے ہیں کہ سبب وہ مطلقاً شہود شہر ہے، مطلقاً شہود شہر ہے، اور شہود شہر میں یعنی ماہ رمضان کا حاضر ہونا ہی، ماہ رمضان کا آ جانا ہی وجوب صوم کا سبب ہے، خواہ اس کے اندر اور شہود شہر میں شب و روز سب برابر ہے۔ یہ اختلاف تھوڑا سا تھا۔ آگے فرماتے والصلاۃ بأوقاتہا، ایسی نماز وہ مشروع ہے اپنے اوقات سے، یعنی اس کے اوقات اس کا سبب ہیں، کیونکہ وجوب صلاۃ کا سبب اس کی ہر ایک نماز کا وقت ہے، کیونکہ نماز اپنے اوقات کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے، اور اوقات کے مقرر ہونے سے وہ بھی مقرر ہو جاتی ہے، اور اوقات کے آنے سے پہلے نماز صحیح بھی نہیں ہوتی ہے۔ نماز تبھی صحیح ہوتی ہے جبکہ اوقات آ جاتے ہیں۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اوقات نماز کا سبب ہیں۔ والعقوبات باسبابها، ایسی عقوبات مشروع ہیں اپنے اسباب سے۔ عقوبات یعنی جیسے کہ حدود ہیں، سزائیں ہیں، ان کا وجوب متعلق ہے ان کے اسباب سے۔ اسباب کیا ہیں بچوں؟ جنایات ہیں۔ کیا ہیں؟ جنایات ہیں، جرم ہیں، انہی جنایات کی جانب ہی تو حدود اور عقوبات منسوب ہوتی ہیں، جیسے کہ زنا ہے، سرقہ ہے، وغیرہ وغیرہ، کہا جاتا ہے حد زنا، حد سرقہ، اور جب زنا ہوگا، جب سرقہ ہوگا تب تک حد جاری ہوگی۔ تو زنا اور سرقہ کے تعدد سے اور تکرر سے یہاں پر حد بھی مقرر ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی زنا نہ کرے تو کیا حد جاری ہو جائے گی؟ نہیں، جرم اور جنایت سے پہلے حد جاری نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کے بعد ہی جاری ہوتی ہے۔ یہ سب دلیلیں ہیں اس بات کی کہ عقوبات وہ اپنے اسباب ہی سے متعلق ہیں، حدود تبھی جاری ہوں گی جبکہ یہ جنایتیں پائی جائیں گی۔ والکفارہ التی ہی دائرۃ بین العبادہ والعقوبہ، ایسی کفارہ وہ دائر ہے عبادت اور عقوبت کے درمیان۔ کفارہ من وجہ عبادت اور من وجہ عقوبت ہے۔ من وجہ عبادت ہے، عبادت ہونے کی وجہ سے ہی کفارہ کفار پر لازم نہیں ہے، اور من وجہ عقوبت بھی ہے۔ من وجہ عقوبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ کفارہ جنایت ہی پر مرتب ہوتا ہے، جب تک آدمی جنایت نہیں کرے گا کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ جیسے کہ قتل خطا ہے، کفارہ لازم ہوتا ہے نا، کیونکہ قتل خطا یہ بھی تو ایک جنایت ہے نا۔ تو جب جنایت پر وہ مرتب ہے اس معنی کر وہ سزا ہے، عقوبت ہے، اور کفار پر لازم نہیں ہے اس معنی کر وہ عبادت ہے۔ تو من وجہ کفارہ عبادت ہے اور من وجہ کفارہ عقوبت ہے۔ لہذا کفارے کا وجوب متعلق ہے کس سے؟ اس سے جس کی طرف کفارہ منسوب ہو، اور وہ کیا ہوگا؟ اب ظاہر بات ہے کفارہ کے اندر دو جہتیں تھیں، من وجہ عبادت، من وجہ عقوبت، تو اب اس کا سبب بھی وہ ہوگا، اس کا تعلق بھی اس سبب سے ہوگا کہ جس میں دو جہتیں ہوں، یعنی تردد ہو اس میں حضر و اباحت کے درمیان، یعنی من وجہ وہ محظور ہو اور من وجہ وہ مباح ہو، یعنی اباحت اور حظر دونوں جہتیں اس کے اندر موجود ہوں۔ اسی لیے کفارہ وہ اس سے متعلق ہے، اس کا سبب وہ بنایا گیا ہے کہ جو حظر و اباحت کے درمیان متردد ہے۔
جیسے کہ قتل خطا ہی ہے، تو قتل خطا جو ہے وہ حظر و اباحت کے درمیان دائر ہے بچوں۔ حظر کیسے ہے؟ وہ حظر اس لیے ہے کہ قتل خطا میں ہوتا کیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ بنا دیکھے تو تیر مت چلاؤ، لیکن اس شخص نے سوچے سمجھے بغیر تیر چلا دیا۔ اس نے یہ بھی نہ سمجھا کہ میں جس شکار کی طرف تیر پھینک رہا ہوں کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ادھر کوئی انسان آ جائے اور انسان کے تیر لگ جائے، تو اس نے سوچے سمجھے بغیر ترک تحری کیا، تو ترک تحری یہ ممنوع ہے۔ سوچنا سمجھنے کا ترک کرنا یہ ممنوع ہے، تو اس معنی کر قتل خطا یہ حظر بھی ہے اس میں، اور اباحت اس معنی کر ہے کہ شکار کی جانب تیر پھینکنا مباح ہے، امر مباح ہے، تو اباحت اس جہت سے، اور قتل خطا یہ کفارے کا سبب ہے۔ تو یہاں پر قتل جو ہے وہ وجوب کفارے کا سبب بن گیا، اس کفارے کا جو کہ عبادت و عقوبت کے درمیان ہے دائر ہے، اور یہاں پر قتل جو سبب بنا ہے قتل خطا وہ بھی اباحت اور حظر و اباحت کے درمیان متردد ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ فرماتے ہیں کل کفارہ التی ہی دائرۃ بین العبادت والعقوبہ، جیسے کہ ایسی کفارہ جو کہ دائر ہے عبادت اور عقوبت کے درمیان، وہ متعلق ہے اس سے ما تضاف الیہ جس کی جانب وہ کفارہ منسوب ہوتا ہے، من سبب یعنی کہ ایسا سبب متردد بین الحظر والاباحہ جو سبب حظر و اباحت کے درمیان متردد ہو۔ والمعاملات، ایسی معاملات وہ بھی متعلق ہیں بقائے عالم کے تعلق سے۔ معاملات سارے کے سارے جیسے کہ بیع ہے، شراء ہے، نکاح ہے، یہ بھی سب کے سب مشروع ہے کس سے؟ بقائے عالم، مثلا بقائے عالم، بقائے نفس، بقائے جنس کے تعلق سے مشروع ہیں یہ، اور بقائے عالم وہ ہے جس کا اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ بندے ان معاملات کو استعمال کریں گے، باہم معاملات کریں گے تبھی بقائے عالم ہوگا، اگر معاملات نہیں کریں گے تو بقائے عالم نہیں ہوگا۔ لہذا معاملات کو استعمال کرنا یہی بقائے عالم کا سبب ہے۔ بات سمجھائی بچوں؟ لہذا بقائے عالم معاملات کی مشروعیت کا سبب ہوں گے۔ بات سمجھائی؟ معاملات کا استعمال کرنا، باہمی معاملات کرنا، یہ دار و مدار ہے بقائے عالم کا، یعنی بقائے عالم موقوف ہے معاملات کرنے پر۔ بات سمجھائی؟ معاملات کرنے پر، اور معاملات کی مشروعیت ہوئی ہے بقائے عالم کے سے متعلق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ یا یہ کہہ لو کہ اللہ تعالی نے عالم کی بقا کا فیصلہ کر دیا ہے، اور بقائے عالم یہ تقاضا کرتا ہے کہ بندے آپس میں معاملات کریں، آپس میں لین دین کریں، بیع و شراء کریں، اجارہ کریں، نکاح کریں، تاکہ عالم باقی رہے اور چلتا رہے۔ لہذا بقائے عالم کا تعلق معاملات کے کرنے سے ہے، تو بقائے عالم معاملات کا سبب بنا۔ کیا بنا؟ معاملات کا سبب۔ یہ مت کرنا کہ معاملات بقائے عالم خود معاملات کا پر موقوف ہے، تو بقائے عالم معاملات کا سبب کیسے بن گیا؟ دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے، بقائے عالم موقوف ہے معاملات پر، لیکن معاملات کی مشروعیت کا سبب وہ بقائے عالم ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جیسے کہ صاحب حسامی نے ایک اعتراض ذکر کر کے، صاحب نامی نے ایک اعتراض ذکر کر کے اس کا جواب بھی دیا، لیکن ہم نے یہ جملہ بول دیا کہ بقائے عالم موقوف ہے معاملات پر، لیکن معاملات کی مشروعیت موقوف ہے بقائے عالم پر۔ بات سمجھائی بچوں؟ اسی کو صاحب کتاب نے فرمایا والمعاملات، اور معاملات وہ متعلق ہیں بقائے عالم سے، بقائے جنس سے، بقائے نفس سے۔ جو بقائے عالم جس کا المقدور، جس کا فیصلہ اللہ کی جانب سے ہو چکا ہے
کہ بتعاتیہا، اس طور سے کہ بقائے عالم وہ معاملات کے استعمال کرنے سے، ارتکاب کرنے سے ہی حاصل ہوگا۔ بقائے عالم کس سے ہوگا؟ معاملات کے تعاتی اور باہمی استعمال سے۔ والایمان بالآیات الدالہ، ایسے ایمان متعلق ہے ان آیات سے جو کہ دلالت کرتی ہیں حدوث عالم پر۔ کس سے؟ ان آیات سے متعلق ہے جو حدوث عالم پر دلالت کرتی ہیں۔ کل من علیہا فان، تو ہر چیز فانی ہے۔ جب فانی ہے اللہ کے ما سوا، چاہے وہ جواہر ہوں یا اعراض ہوں، سب کے سب مسبوق بالعدم ہیں۔ تو جب مسبوق بالعدم ہے، سب حادث ہیں، سب کو فنا کرنے والا، تو کوئی نہ کوئی یہ ساری چیزیں یہ دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ ہر حادث اپنے وجود میں ایک موجد کا محتاج ہوتا ہے، اور جو موجد ہے وہ موجد ضرور جو بھی موجد ہوگا وہی خدا ہوگا، وہی اللہ ہوگا۔ لہذا وجود ثانی پر دلیل ہو جاتی ہے کیا؟ تمام عالم کے حدوث پر دلالت بننے والی جو آیات ہیں وہ سب کے سب ثانی عالم کے وجود پر دلیل بن جاتی ہیں، اور ثانی عالم کے وجود کو مان لینا یہی تو ایمان ہے۔ تو ایمان کا سبب کیا بنی؟ وہ آیات، ایمان کی مشروعیت متعلق ہے ان آیات سے جو دلالت کرتی ہیں حدوث عالم پر۔ وَإِنَّمَا الْأَمْرُ لِإِلْزَامِ أَدَاءِ مَا وَجَبَ عَلَيْنَا بِسَبَبِهِ السَّابِقِ۔ اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ مثلا منکرین اسباب میں سے کوئی یہ کہنے لگے کہ جب وجوب اسباب سے ثابت ہو گیا تو پھر امر جو ہوتا ہے اس امر کے ذریعے سے بھی وجوب ثابت، آپ کہتے ہیں کہ وجوب امر سے ثابت ہوتا ہے، تو یہ تو تحصیل حاصل ہے۔ جو چیز پہلے حاصل ہو چکی ہے سبب سے، وہی آپ امر سے حاصل مانتے ہیں، تو یہ تو تحصیل حاصل لازم آئے گا۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو صاحب کتاب اس کا جواب دیتے ہیں۔ جواب یہ دیتے ہیں، جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے نفس وجوب، ایک ہے وجوب ادا۔ اور نفس وجوب اور وجوب ادا یہ آپس میں متغیر ہیں۔ نفس وجوب کا تعلق اسباب سے ہے، یعنی اسباب کے آتے ہی نفس وجوب تو ثابت ہو جاتا ہے۔ وجوب ادا وہ اسباب سے حاصل نہیں ہوتا ہے کبھی، کیونکہ ایسا ہو جاتا ہے کہ کبھی کوئی شے واجب ہوتی ہے ذمے میں اور اس کی ادا واجب نہیں ہوتی فی الحال۔ جیسے کہ کوئی بیع اگر کرے ثمن مؤجل سے، یعنی ایسی ثمن سے کہ جس کی ایک مدت مقرر کر دی گئی ہو کہ اس مدت میں جا کے وہ ثمن ادا کرے گا، تو ثمن مؤجل کے ذریعے سے اگر کوئی بیع ہوئی تو وہاں پر ثمن ذمے میں فوراً واجب ہوگا، نفس بیع ہی سے، نفس عقد ہی سے ثمن واجب ہو جائے گا۔ نفس وجوب تو نفس عقد ہی سے ہو جائے گا، نفس بیع سے ہو جائے گا، اور اس کی ادائیگی فی الحال واجب نہیں ہوگی، بلکہ ادائیگی کب واجب ہوگی؟ جب وہ مدت آ جائے، جب مطالبہ ہو۔ بالکل اسی طریقے سے وجوب ادا وہ امر سے متعلق ہے اور نفس وجوب وہ سبب سے متعلق ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ فرماتے ہوئے انما الامر لالزام اداء ما وجب علینا بسبب السابق، امر تو اس کی ادا کو لازم کرنے کے لیے ہے جو ہمارے اوپر اپنے سبب سابق کی بنا پر واجب ہو چکا ہے، یعنی اس سبب کی بنا پر جو نفس وجوب ہمارے اوپر ثابت ہو چکا ہے اس کی ادائیگی کو لازم کرنے کے لیے امر ہے۔ تو آپ یہاں پر جو یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ تحصیل حاصل لازم آئے گا، یہ اعتراض کرنا بیجا ہوگا۔ کل بیع یجب بہ ثمن، جیسے کہ بیع ہے اس کے ذریعے سے ثمن واجب ہو جاتا ہے فوراً، ثم یطالب بالادا، پھر اس کی ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ادائیگی کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ دیکھو نفس وجوب بیع سے ہی ہو گیا، اب وجوب ادا مطالبے سے ہو رہا ہے یا اس وقت کے آنے سے ہو رہا ہے جو مقرر کیا گیا وقت۔ ودلالۃ ھذا الاصل اجماعہم، اور اس اصل کی دلیل جو ہم نے کہا کہ نفس وجوب اسباب سے ثابت ہوتا ہے اور وجوب ادا امر سے ثابت ہوتا ہے، جو یہ ہم نے ضابطہ بتا دیا، اس ضابطے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں اس ضابطے کی دلیل ہے فقہا کا اجماع۔ کس کا؟ فقہا کا اجماع۔ فقہاء کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ نماز واجب ہو جاتی ہے سونے والے شخص پر، کوئی سو رہا ہے تو اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے، مجنون و پاگل ہے اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے، جس پر بے ہوشی طاری ہے اس پر نماز واجب ہو جاتی ہے،
جبکہ لیکن مجنون اور مغمى علیہ پر نماز تب واجب ہوگی جبکہ جنون اور اغما ایک رات اور ایک دن پر نہ بڑھے. لیکن ایک رات اور ایک دن پر نہیں بڑھ رہا ہے تو ان پر نماز تو واجب ہو گئی نا. کیا ہو گئی؟ نماز واجب ہو گئی. حالانکہ امر کے وہ اہل نہیں ہے کیونکہ وہ مخاطب نہیں ہے اقیم الصلاۃ کے. جب اقیم الصلاۃ کے وہ اہل ہی نہیں ہے، مخاطب ہی نہیں ہے، تو ان پر نماز واجب کیسے ہو گئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسی وقت آیا نماز واجب ہو گئی. تو نفس وجوب کا تعلق کس سے ہے؟ سبب سے ہے، اور ان پر ادائیگی واجب نہیں ہے فوراً. ابھی ادائیگی فوراً واجب نہیں ہے کیونکہ ادائیگی واجب کس سے ہوتی ہے؟ امر سے، اور وہ امر کے یہاں پر اہل نہیں ہے. سونے کی حالت میں، پاگل ہونے کی حالت میں امر کے اہل نہیں ہیں. تو ہمارے فقہا نے یہ کہہ دیا کہ ان پر نماز واجب ہے. تو نماز واجب اسی لیے ہو رہی ہے کیونکہ اسباب کا وجود ہو چکا ہے. اس کا مطلب نفس وجوب کا ثبوت سبب سے ہوتا ہے اور وجوب ادا کا ثبوت امر سے ہوتا ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فرماتے ہیں وَدَلَالَةُ هَذَا الْأَصْلِ، اس اصل اور ضابطے کی دلیل فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ نماز واجب ہو جاتی ہے نائم، مجنون اور مغمى علیہ پر جبکہ جنون اور اغما یہ ایک رات اور ایک دن پر بڑھا نہ ہو. وَإِنَّمَا يُعْرَفُ السَّبَبُ بِنِسْبَةِ الْحُكْمِ إِلَيْهِ وَتَعَلُّقِهِ بِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي إِضَافَةِ الشَّيْءِ إِلَى الشَّيْءِ أَن يَكُونَ. یہ اگلی کی عبارت کا انشاءاللہ ہم